الرحیم اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کے بارے میں پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اعراب بالحرکت کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اعراب جو زبر، زیر اور پیش یا دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی صورت میں ہو، جیسے جاء الرجل، الرجل کے آخر میں پیش ہے لام پر، تو یہ اعراب بالحرکت ہے، یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر دو پیش جو اعراب ہوگا اس کو ہم اعراب بالحرکت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رأیت الرجل، میں نے آدمی کو دیکھا، اب رجل کے اوپر جو زبر آ رہا ہے تو یہ اعراب بالحرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظر تو الی الرجل، رجل کے نیچے جو زیر آ رہی ہے آخر میں، چونکہ اعراب جو ہوتا ہے وہ آخری لفظ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زیر آ رہا ہے تو یہ زبر زیر پیش میں سے بھی زیر ہے، لہذا یہ اعراب بالحرکت ہے۔ یہ بھی جا زیدن میں دو پیش آ رہے ہیں، یہ بھی اعراب بالحرکت ہے۔ رأیت زیدن میں اعراب بالحرکت آ رہا ہے، دو تک زبر ہیں، یہ بھی اعراب بالحرکت ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہاں پر بھی زبر زیر پیش آ رہا ہوگا آخری حرف میں، اس کو ہم کہیں گے یہ اعراب بالحرکت ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر دو سے دو پیش آ رہا ہو تو اس کو اعراب بالحرکت کہیں گے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو ہوگا وہ زبر کی جگہ الف ہوگا، ٹھیک ہے، اور پیش کی جگہ واو ہوگا، اور زیر کی جگہ پر یا ہوگا، اس کو اعراب بالحرف بولتے ہیں۔ اب آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں اعراب بالحرف وہ اعراب ہوتا ہے جو واو، الف اور یا کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، جو واو، الف اور یا کی صورت میں ہو، جیسے جاء ابو کا، جاء ابو کا، اب ابو کا میں دیکھیں واو ہے، یہ ساکن ہے، لیکن واو آ رہا ہے نا، چونکہ جاء ابو کا، آیا تمہارا والد، تمہارے ابو آئے، تمہارے والد صاحب آئے، تو ابو کا میں جو واو ہے یہ در حقیقت پیش پہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اعراب بالحرف ہوگا، کیونکہ یہ اعراب تو ہے لیکن کون سا ہے؟ یہ حروف کے ذریعے، حرف کے ذریعے، واو کے ذریعے، یہ ٹھیک ہے، اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں، دیکھیں آگے دوسری مثال دی، رأیت ابا کا، میں نے تمہارے والد کو دیکھا، تو ابا کا یہ حالت نسبی میں الف آ رہا ہے، دیکھیں ابا کا یہ الف، یہ اعراب بالحرف ہے، الف اعراب بالحرف، سمجھے۔ آگے دیکھیں نظر تو الی ابی کا، میں نے تمہارے والد کی طرف دیکھا، نظر کیے، دیکھا، اب یہ ابی کا دیکھیں یا جو آ رہا ہے نا، در حقیقت اس کے نیچے دیکھیں زیر نہیں ہے، حالانکہ پیچھے الی حرف جر داخل ہے، لیکن یا آ رہا ہے، یا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مجرور ہے، تو یہ یا بھی اعراب بالحرف ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گئے۔ آگے چلتے ہیں، اب جو ہے آگے آپ کو نام بتائیں گے کہ بھئی رفع کس کو بولتے ہیں، تو نصب کس کو بولتے ہیں، تو جر کس کو بولتے ہیں، ضمہ کس کو بولتے ہیں، فتح کس کو بولتے ہیں، کسرہ کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو بتائیں گے آگے۔ کہتے ہیں معرب کلمات کے اعراب کے نام، کہتے ہیں ایک پیش، دو پیش اور واو، کہتے ہیں ایک پیش، دو پیش اور واو اعرابی کو رفع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس مورب کے آخر حرف میں رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں۔ اب مورب کو سب سے پہلے آپ کو مورب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، مورب کیا ہوتا ہے؟ مورب وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں زبر زیر پیش ہی تبدیل ہو سکتے ہوں، ٹھیک ہے، اور ظاہری طور پر جیسے جا مبنی میں تبدیل نہیں ہوتے، جیسے جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، اب دیکھیں تینوں میں اعراب چینج ہو رہا ہے زید کے اوپر سے، تو یہ مورب ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جا، مثال کے طور پہ جا زیدن، زید آیا، اب زید پر جو تنوین آ رہا ہے نا، دو پیش، یہ اس کو کہیں گے ہم یہ رفع ہے، کیا ہے یہ؟ اب دو پیش دو زیر، یہ تو بچوں والی باتیں نا، اب تھوڑا سا انسان بڑا ہو جائے تو اب عربی گرامر سیکھ رہا ہے تو عربی تلفظ اس پر استعمال کرے کہ اس پر رفع ہے، جا زیدن پہ کیا ہے؟ رفع ہے، اور زید خود مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اس حرکت کو ہم کہیں گے کہ یہ رفع ہے، یعنی پیش ہے، اور جس کے اوپر ہے اس کو ہم کہیں گے وہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اچھا آگے چلتے ہیں، دیکھیں اب یہ تو ہو گیا پیش یا دو پیش کا نام یا واو ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ اب زبر کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ معرب کے اندر زبر، دو زبر یا الف کو نصب کہتے ہیں، اور جس کے اوپر یہ نصب ہوگا اس کو کہیں گے یہ لفظ منصوب ہے۔ ٹھیک ہے، زبر کو کیا بولتے ہیں؟ نصب بولتے ہیں معرب میں، اور جس کے اوپر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منصوب ہے۔ جیسے رأیت زیدن، رأیت زیدن میں زید کے اوپر جو دو زبر ہے یہ نصب ہے، اور زید خود منصوب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس منصوب کا مطلب ہے جس کو نصب دیا گیا، جس کے اوپر زبر دیا گیا ہو۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ زبیر بھائی آواز آ رہی ہے؟ یہاں تک سمجھ گئے آپ بات کہ زبر کو جو ہے وہ زبر، دو زبر اور الف کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت آئے گی زبر یا دو زبر یا اعراب بالحرف و الف کی صورت میں، تو معرب میں اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نصب کہیں گے اس کو، اور جس کے اوپر ہوگا اس کو منصوب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں۔ زیر کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ معرب کے اندر زیر کو کیا کہتے ہیں؟ معرب، اگر ایسا کلمہ ہو جو معرب ہے جس کے اوپر اعراب چینج ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر زیر آ جائے یا دو زیر آ جائیں اس کے نیچے، یا پھر یا آ جائے، تو ہم کہیں گے یہ جو ہے دو زیر، زیر کو ہم کہیں گے یہ جر ہے۔ کیا ہے؟ یہ جر ہے۔ اور جس کے اوپر، جس کے نیچے ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ لفظ مجرور ہے۔ جیسے جا، جیسے رأیت، ابھی جو پھر گزرا ہے، نظرت الی ابی کا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا تمہارے والد کی طرف، الی ابی کا میں جو بایازر بھی ہے، تو یہ جر، یہ جو ہے یا جو ہے یہ مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یا جو ہے یہ اس پہ دلالت کر رہا ہے، جر پہ دلالت کر رہا ہے یہ۔ سمجھے یہاں تک؟ ایک اور ایگزامپل لیں آپ، مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب مررت بزیدن پہ جو دو زیر آ رہا ہے زید کے دال کے نیچے، آخر حرف کو دیکھتے ہیں نا اعراب میں، تو دو زیر جو آ رہے ہیں نا، یہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ دو زیر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جر۔ اب جس لفظ کے نیچے آ رہے ہیں، زید کے نیچے آ رہے ہیں، اس کو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے، یعنی جس کو جر دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گئے آپ کمپلیٹ؟ اب یہاں پر مبنی کی کلمات کے بارے میں بتائیں گے۔ کہتے ہیں مبنی کی مثال کے طور پہ، اب ایسا لفظ ہو کہ جیسے کہ مبنی والا کوئی کلمہ ہو، اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں مبنی کلمہ ہو جیسے کہ پیش کو ضمہ، ضم، اور جس مبنی پر ضمہ ہو اسے مبنی پر ضم، مبنی علی ضم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مبنی میں پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضم کہتے ہیں، غم۔ ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر ہوگا وہ پیش، اس کو کہیں گے مبنی علی الضم کہیں گے، یا مبنی بر ضم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اما بعد میں آپ دیکھیں دال کے اوپر جو پیش آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ضم ہے، اور چونکہ اور جو ہے بعد خود یہ کیا ہے؟ مبنی علی الضم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی زبر کو کیا کہتے ہیں مبنی میں؟ مبنی میں زبر کو جب کہیں گے فتح، فتح، اور جس مبنی پر فتح ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ مبنی بر فتح ہے، یہ مبنی علی الفتح ہے۔ جیسے انا، انا میں نون کا زبر جو ہے نا اس کو فتح کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فتح، اور چونکہ یہ انا پورا جو ہے اس کو ہم کہیں گے مبنی علی الفتح ہے یہ۔ اسی طرح زیر کو کسر، اور جس مبنی پر کسر ہوا اسے مبنی پر کسر کہتے ہیں۔ یعنی جس مبنی کے نیچے کسر آ جائے، مبنی کسر ہو، جس مبنی مکسور ہو، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی پر کسر ہے۔ ٹھیک ہے، عربی مبنی میں زیر کو کیا بولتے ہیں؟ کسر کہتے ہیں، جس پر ہوگا اس کو ہم کہیں گے مبنی علی الکسر یا مبنی بر کسر کہتے ہیں۔ جیسے امسی میں سین کے نیچے زیر ہے، اس کو کسر کہتے ہیں، اور امسی پورے کلمے کو ہم کہیں گے مبنی علی الکسر ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اور معرب میں اور مبنی میں دونوں میں تھوڑا سا بھی فرق ہے۔ جس کلمے کے اوپر زبر زیر پیش ہو ہی نا، جزم ہو اور مطلب سکون ہو، اس کو معرب میں کہتے ہیں جزم کہتے ہیں، اور مبنی میں سکون کہتے ہیں۔ اور معرب میں اس کلمے کو کہیں گے مجزوم، جس پر جزم ہو
اور مبنی میں کہیں گے مبنی علی السکون ہے یہ کلمہ، ٹھیک ہے۔ آگے تنبیہ کے طور پہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فتح، ضمہ، فتح اور کسرہ کا اطلاق جو ہے نا مبنی کلمات پر بھی ہوتا ہے، لیکن قلیل طور پر ان کا اطلاق معرب کے کلمات پر بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہے نا ضم، فتح اور کسرہ جو ہے نا یہ معرب پر بھی بول دیتے ہیں، ضمہ، فتح اور کسرہ یہ معرب پر بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی۔ اسی طرح رفع، نصب اور جر حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کہتے ہیں رفع، نصب اور جر کا جو اطلاق ہوتا ہے نا یہ یہ حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ خاص ہیں، اور ضم اور فتح یہ کسر یہ جو ہے یہ حرکات بنائی یعنی مبنی کے ساتھ خاص ہیں۔ اچھا، آخر میں جو ہے دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں معرب یا مبنی کے ابتدائی یا درمیانی حروف کے زبر زیر پیش کو ضم اور فتح اور کسر کہا جاتا ہے، اور خود اس کو مضموم، مفتوح اور مکسور کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کلمے کے درمیانی اگر اعراب بتانو نا، درمیانی، آخر کا نہیں درمیانی کا، تو کہتے ہیں اس کو ضم، فتح یا کسر کہتے ہیں، اور خود اس کلمے کو مضموم کہتے ہیں یا مکسور کہتے ہیں یا مفتوح کہتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے یہ کہ سب یہی آپ کو اطلاق بتایا کہ ضمہ فتح کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، نصب فتح کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، فتح کا، ضمہ کا، مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اس کو آپ اگر دیکھ کر بھی پڑھیں گے تو میرے خیال سے کوئی مشکل چیز نہیں، آپ کو بآسانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔